والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي لا ينال عهد الظالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإبراهيم الذي وفى. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں، آج ذوالحج شریف کی 8 تاریخ ہے اور اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے جسے عید قربان کہا جاتا ہے. اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے لخت جگر
حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی تھی، تو اس مناسبت سے آج انشاءاللہ العزیز بندہ نچیز حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے چند گوشوں پر گفتگو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سن سنا کر اپنی اور اپنے پیارے محبوب کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ جب وہ کسی کو مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے تو پھر اس پر کچھ آزمائشیں ڈالتا ہے، اس کو آزماتا ہے۔ اسے پہلے سے پتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن وہ اپنے بندوں پر، اپنی مخلوق پر اس بات کو واضح اور ظاہر کر دینا چاہتا ہے، انہیں پتہ چل جائے کہ جو مقام اور جو مرتبہ میں نے اس انسان کو، اس بندے کو عطا کیا ہے، یقیناً یہ اس مرتبے کا حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو مختلف امتحانات سے آزمایا ہے، تو اسی عادت کریمہ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر مختلف پاروں میں، مختلف صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اور ان کی حیات طیبہ کو ذکر کیا اور ان کے امتحانات کا بھی ذکر کیا۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، محبوب یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا، ان کا امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، تاکید لگا کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یقیناً انہوں نے اس امتحان کو اچھے نمبروں میں پاس کر دیا۔ وہ اس آزمائش میں اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے، انہوں نے آزمائش اچھے طریقے سے وہ گزاری ہے اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے امتحان پاس کر لیا ہے، اب ہم تجھے لوگوں کا امام بنا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ ہم تجھے لوگوں کا امام بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ہے جد الانبیاء۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ آپ کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق سے آگے انبیاء علیہ السلام آتے رہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ایک حضور علیہ السلام کی ذاتی نبی آئے۔ تو حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء علیہ السلام تھے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ تو فرمایا ہم تجھے لوگوں کا امام بنا دیں گے۔ اب دیکھیے ان کی شان کریمانہ، وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ صرف مجھے نہیں، امتحان پاس کیا ہے میں نے، لیکن صرف انعام میں اپنے لیے نہیں چاہتا، بلکہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری جو اولاد ہے اور اولاد میں بھی وہ جو میرے نقش قدم پر رہے، جو میرے طریقے سے ہٹ نہ جائیں، ان لوگوں کو بھی امامت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ قال لہ ربہ اسلم، محبوب یاد کرو اس وقت کو جب ان کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے فرمایا اسلم، امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ، امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب انہوں نے کیا کہا اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں تیار ہوں تیری بارگاہ میں امتحان لینے کے لیے، تو امتحان لے میں تیار ہوں۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ اب یہ آیت آپ اگر غور کریں تو اس میں بڑا ایک لطیف معنی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم نے تو ہم سے وفا کی حد کر دی، انتہا کر دی وفا کی، ایسی وفا کی ہے کہ مال بھی ہماری بارگاہ میں قربان کر رہے ہیں، ہماری خاطر جان بھی قربان کر رہے ہیں، وطن بھی قربان کر رہے ہیں، اور اولاد مانگی ہے تو اولاد کی قربانی بھی پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت عطا کی تو اس وقت بادشاہ تھا نمرود، خدائی کا دعوے دار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نمرود کے پاس جاؤ اور اسے تبلیغ کرو، ہماری طرف بلاؤ، اسے دعوت دو توحید کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں گئے، اس کے دربار کا انداز یہ تھا داخل ہونے کا کہ جو بھی آئے وہ آ کر سجدہ کرتا تھا۔ نمرود کو خدا مانتے تھے اس لیے آ کر سجدہ کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے تو آپ جھکے تک نہیں، سجدہ تو دور کی بات ہے، جھکے بھی نہیں، اس طرح دربار میں داخل ہوئے، وہ ان سے بھی آگے ہماری بارگاہ کی اس نے بے ادبی کر دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اب اس نے مخاطب کیا، بات چیت شروع ہوئی، تو نے ہمیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا میں تو سجدہ صرف اپنے رب کو کرتا ہوں۔ کہنے لگا رب تو میں ہوں، اور رب الاعلیٰ کہتا تھا، میں رب اعلیٰ ہوں، بڑا رب تو میں ہوں، تو کس رب کی بات کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس رب کو سجدہ کرتا ہوں، آنا اور میرا رب زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جس کو میں سجدہ کرتا ہوں جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے۔ اس نے دو قیدی بلائے اور ایک کو مار دیا، جس کو سزائے موت ہوئی تھی اس کو آزاد کر دیا، اور جس کی آزادی کا پہلے حکم ہو چکا تھا اس کو قتل کرا دیا۔ کہتے دیکھو میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ اب آپ سمجھ رہے کہ یہ بیوقوف ہے، میری بات یہ سمجھا ہی نہیں ہے بھئی، زندہ کرنا مارنا یہ بات نہیں ہے۔ اس نے تو جس کی کے قتل کا حکم تھا، جس کی پھانسی کا حکم تھا، اس کو آزاد کیا تو اس نے اس کو زندگی نہیں دی، اور اگر جس نے آزاد ہونا تھا اس کو قتل کروایا تو یہ اس نے اس کو موت نہیں دی۔ میرے کہنے کا تو مطلب یہ تھا کہ زندگی موت کو پیدا میرے رب نے کیا، تخلیق کی بات میں تو کر رہا تھا۔ یہ اتنا بیوقوف ہے، بات ہی نہیں سمجھا۔ آپ نے پھر نیچے آ کر بات کی، اپنا لہجہ نیچے لائے گفتگو کا، اور فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، پھر مغرب سے نکال کے دکھا۔ میرا رب ہے، اس کے مقابلے میں تو نے اپنے آپ کو رب کہا ہوا ہے اور منواتا ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، ہوش اڑ گئے کافر کے، مبہوت ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے جب اس کو کوئی آگے سے بات نہیں آتی تو پھر وہ تیش میں آ جاتا ہے، بدماشی میں اتر آتا ہے۔ کہنے لگا کہ اس کو جلاؤ، اور پہلے ایک شکایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کے دربار میں پہنچ چکی تھی، وہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑا تھا۔ وہ شکایت بھی پہنچ چکی، یہاں یہ بھی اپنی عزت اپنی انا بچانے کے لیے کہ اگر یہاں میں نے کچھ نہ کیا، چپ کر گیا، تو پھر لوگ تو اس کی بات مانیں گے اور مجھے چھوڑ جائیں گے۔ تو پھر کہا کہ اب اس کو آگ میں جلا دو۔
ایسا وہ لکڑیوں کا ایک جتھا اکٹھا کیا گیا کہ اور ان کو جلایا گیا. اتنی دیر تک وہ جلتی رہی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا تھا 3 میل تک دور کوئی گزر بھی نہیں سکتا تھا. اتنی تپش تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا تھا. شیطان نے پھر آگے مشورہ دیا, پریشان تھے کیسے ڈالیں, کوئی تو قریب جا نہیں سکتا. اس نے کہا ایک مشین تیار کرو جس کو بعد میں گولے برسانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. منجنیق یہ تیار کی گئی. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر, اب دیکھیے نا یہ ہے. اور یہاں یہ اس بات کی ذکر کروں کہ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے. یہ یاد رکھیں, بندے کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. باقی ہر چیز پیچھے ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ باندھے ہوئے, پاؤں باندھے ہوئے, بے بس, اب کچھ نہیں کر سکتے, تنہا تھے اور بے بس بھی ہیں, باندھا ہوا ہے اور ڈالنا چاہتے ہیں آگ میں, جلانا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا ہے. یہاں اگر آپ مان لیں, وہ چاہتے کیا تھے؟ وہ یہی تو کہتے تھے کہ یہ چپ کر جائے, ہمارے معاشرے میں رہے, ہمیں نہ چھیڑے, اپنا کام کرتا رہے. وہ یہی چاہتے تھے, اپنا کام کرتا رہے لیکن ہمیں نہ چھیڑے, ہم جو بھی کرتے ہیں چپ رہ کے اپنی عبادت کرے, اپنی زندگی گزارے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے عزیمت کا رستہ اختیار کیا. یہ رخصت کا تھا, جان بچانے کے لیے آپ چپ کر بھی جاتے, مسئلہ کوئی نہیں تھا, لیکن آپ نے چپ نہیں کی. آپ نے چپ نہیں کی ہے, عزیمت کا رستہ اختیار کیا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے وقت گزار کر آگے آتے ہیں. میں بات سمجھاتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں 72 شہید کروا دیے. سجدے میں اپنی جان بھی قربان کر دی, لیکن یزید کی بیعت نہیں کی. بھئی کیا تھا, بات مان لیتے. وہ بھی یہ کہتا تھا مدینہ میں بیٹھ کے بس وہاں گدی نشین بن کے عبادت کرو, دم درود کرو اور بیٹھے رہو وہاں, ہمارے خلاف بات نہ کرو, چپ کر جاؤ. امام حسین نے کہا تھا میں چپ کر گیا تو پھر تیرے خلاف بولنا کس نے ہے, حق کی آواز لگانی کس نے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی آ رہے تھے نا. بھئی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد چلتی رہی حضرت عبد المطلب تک, اور عبد المطلب کے آگے پھر جو بیٹے تھے ان میں ایک حضرت ابو طالب تھے, ایک حضرت عبداللہ تھے. پھر ان کے آگے نبی پاک علیہ السلام حضرت عبداللہ سے, اور حضرت ابو طالب سے حضرت مولا علی, اور یہ اولاد مولا علی کی ہے. کہا اگر حق کے سامنے ہم نے بھی خاموش ہو جانا ہے تو پھر وہاں آپ میں ہمارے جد گئے کیوں تھے؟ کوئی چپ کر جاتے. وہ ہمیں سکھا کر گئے ہیں کہ نہیں, حق کے جب حق کے خلاف کوئی بولے گا تو پھر تم نے میدان میں نکل کے اس کا مقابلہ کرنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں جاتے ہیں. اب آگ میں جب پہنچے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آگ سے بچا لیا. لیکن یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ جان بچانا چاہتے تو بچا سکتے تھے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب سے قیمتی بندے کی اپنی جان ہوتی ہے, اور ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ جو جان ہے, ایمان اپنی جان سے بھی بندے کے لیے زیادہ قیمتی ہونا چاہیے. ایمان جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اس لیے میں آگ میں چلا گیا ہوں, جان قربان کر رہا ہوں, لیکن ایمان کو نہیں چھوڑ رہا. ایمان بڑی اعلیٰ قوت ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایمان کے 4 ستون ہیں. ایمان کے کتنے ستون ہیں؟ 4 ستون ہیں. نمبر 1 یقین. سب سے پہلے بندے کو یقین ہونا چاہیے, اللہ رسول کی ذات میں یقین ہونا چاہیے. اور یہ جب یقین آ جاتا ہے نا تو بندے کی اندر کی دنیا بدل جاتی ہے. یہ
پنجاب یونیورسٹی زرعی پنجاب یونیورسٹی میں لاہور ہے، وہاں ایک ریسرچ کی گئی یقین کے بارے میں۔ اصل میں یہ باہر غیر مسلموں نے تحقیق کی تھی تو ان تک بات پہنچی، پھر انہوں نے بھی ایک ریسرچ کی یقین کی قوت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ انہوں نے ریسرچ یہ کی کہ یقین کا بندے کی ذات پہ اثر کیا ہوتا ہے، آپ سمجھیے گا۔ ایک بندے کو انہوں نے جو نشہ کرنے والے کمزور سے نشے کے عادی 2-3 لوگ تھے ان کو پکڑ کے لے آئے اور انہیں کہنے لگے کہ ہم تمہیں بڑا اچھا کھانا کھلائیں گے، اس کے بعد آپ کو ایک جوس کا گلاس، اس کی مقدار بتائیے، بڑا گلاس ہم آپ کو پلائیں گے، اس میں سیب بھی ہوگا، کیلا بھی ہوگا یا کوئی اور ملک شیک تھا، اس طرح کا جوس آپ کو پلائیں گے۔ وہ بڑے خوش، وہ پلایا۔ جب پلایا تو ان کی جو قوت تھی جسمانی، ان کا پھر کہا کہ تمہارے گروپ کا ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے، تمہارے خون کا۔ پھر خون نکالا تو اس کا ٹیسٹ کیا اور انہوں نے محفوظ کر لیا۔ پھر ان سے کہا وقت گزرنے کے بعد دوسرے ٹائم یا اگلے دن کہ ہم تمہیں اس سے بھی زیادہ جوس پلائیں گے جس میں چیزیں بھی زیادہ ہوں گی، بادام بھی ہوں گے، کھجور بھی ہوگی، مطلب اس طرح زیادہ چیزیں ہوں گی۔ لیکن کیا کیا، اس کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا۔ اب اسے تو دکھائی نہیں دے رہا، جو جوس اسے دیا گیا وہ جو پہلے دیا گیا تھا اس سے کم تھا، برتن بھی چھوٹا ہے، اس کے اندر وہ جو مشروب ہے وہ بھی تھوڑا ہے، اور اس کے اندر جو طاقت والی چیزیں تھی وہ بھی کم ڈالی ہیں۔ اس کو دیا، اس نے پی لیا۔ اب وہ تو اس یقین پہ پی رہا ہے نا کہ مجھے اب پہلے سے زیادہ مل رہا ہے، اچھا مل رہا ہے، جی یہی یقین تھا نا اس کا۔ اب ہوا کیا، جب اس نے پی لیا اس کے بعد پھر اس کا خون نکال کے اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو اس کے اندر جو توانائی تھی، جو قوت تھی، وہ پہلے سے زیادہ تھی۔ اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یقین کی قوت کتنی اعلیٰ ہوتی ہے اور یقین سے بندہ کہاں ہوتا ہے۔ اور جو باہر ریسرچ ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ریسرچ کی، وہاں انہوں نے یہ کیا تھا کہ 1-2 بندوں کو پکڑا اور انہیں کہا تھا کہ ہم نے آپ پر کوئی تجربہ کرنا ہے اور آپ کو ہم نے مارنا ہے، قتل کرنا ہے، اور قتل اس طرح کرنا ہے کہ کوبرا جو سانپ ہے وہ آپ پہ ہم نے چھوڑنا ہے اور وہ آپ کو ڈسے گا اور آپ کی موت ہو جائے گی۔ بدلے میں ملے گا کیا، ہمارے گھر والوں کو اتنا انعام دے دیا جائے گا، اتنے پیسے دے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس بندے پر انہوں نے ریسرچ یہ کی، یہ کرتے ہوئے اس کو کپڑا جب چہرے پہ ڈال دیا اور اس کی پنڈلی پر انہوں نے سوئی چبھوئی، سوئی لگائی، وہ فوت ہو گیا، اس کی موت ہو گئی۔ جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو یہ بتایا گیا کہ یہ کوبرا کے ڈسنے سے مرا ہے۔ اب بھئی اس کو تو سوئی چبھوئی گئی تھی، کوبرا نے تو ڈسا ہی نہیں تھا، تو پھر یہ ٹیسٹ میں کیسے آ گیا کہ کوبرا کے ڈسنے سے یہ مرا ہے؟ تو یہ یقین کی قوت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کہا، اس کے ذہن میں یہ بات اثر کر دی کہ میری موت اب کوبرا کے ڈسنے سے ہونی ہے۔ تو پھر وہ جو ایک بات ذہن میں بٹھا لی اس کا اثر پورے وجود پر ہو گیا اور اس کے خون کے اندر پھر اس کا اثر بھی آ گیا ہے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں یقین ایک بہت ہی بڑی قوت ہے، جب بندے کے اندر آ جاتی ہے اندر کی ساری دنیا بدل جاتی ہے۔ اور علی نے فرمایا ایمان کے 4 ستون ہیں، نمبر 1 یقین، نمبر 2 صبر، نمبر 3 عدل اور نمبر 4 جہاد۔ یہ 4 ایمان کے ستون ہیں انہوں نے کہا، اور ایک بھی اگر نکل جائے تو پھر ایمان کی عمارت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو ایمان بڑی اعلیٰ قیمتی چیز ہے اور ہم بات بات پہ ایمان گوا دیتے ہیں۔ یہ پھلوں کی پیٹی لے نا، اوپر کیا ہوتا ہے نیچے کیا ہوتا ہے، سبزی لینے چلے جائیں
تو گھر میں آ کر آلو دیکھیں گے آدھے گلے ہوں گے آدھے صحیح ہوں گے. چیز لینے چلے جائیں قسمیں اٹھا کے ہم کہیں گے جی مجھے تو اتنے میں پڑی ہے، لیکن ہوگا کیا اتنے میں پڑی نہیں ہے. تو جناب جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ایمان کہاں ہے؟ ایمان تو ہر چیز سے قیمتی ہے. کچہریوں میں چلے گئے وکیل 500 کے نوٹ پہ بک رہے ہیں. کیس کس نے جیت رہا ہے؟ 500 لیا ادھر کر دیا. اور آج تو مولوی بھی بک رہے ہیں 100 کے نوٹ پہ. ایسا آ گیا تو لہذا فتویٰ دے دیا، مسئلہ اس کی خوشی کے لیے بتا دیا کہ پیسے آ جائیں. اس وقت بندے کا ایمان کہاں گیا؟ بات تو یہ ہے ایمان تو ہے ہر چیز سے قیمتی چیز بندے کے لیے. اور یہ چیزیں جب آ گئی اور ایمان کو پھر ہم نے کہاں چھوڑ دیا؟ ایمان ہوا میں رو رہا ہے اور ہم ادھر پھر بھی غلام رسول ہیں. تو ذرا ہم اپنے آپ پر غور کریں ایمان کیا ہے؟ ایمان تو بندے کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ ہے. راس المال اس کو کہتے ہیں. جو اصل پونجی ہے وہ بندے کی ایمان ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ایمان کو بچایا ہے. جان دے رہے ہیں آگ میں جا کر، کہا جان چلی جائے کوئی بات نہیں لیکن میرا ایمان تو میرے پاس رہے گا نا. ایمان کو بچایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس طرح بھی امتحانات آتے رہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو کامیاب کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد دی. ساری زندگی اولاد مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. جب بڑھاپا آ گیا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیا. اور جب وہ 13-14 سال کی عمر کو پہنچے تو پھر فرمایا اسے ہماری راہ میں قربان کر، ہماری راہ میں اس کو قربان کر دے. تو یہ نہیں کہا کہ یا اللہ بڑھاپے میں دیا ہے اور بڑی دعائیں مانگ کے لیا ہے. یہ میاں صاحب نے فرمایا نا سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی تے آکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ کر لے رہا تھا. بڑھاپے میں سہارا دیا ہے، ایک ہی بیٹا ہے اور اس کو بھی مانگ رہا ہے نہیں کچھ نہیں. کیا اللہ تیرا حکم ہے یہ بھی حاضر ہے. لے کر چلے گئے قربانی دی. اور یہ منظر بھی اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اوپر اللہ نے قربانی واجب کی ہے، اولاد کی نہیں کی. جانور قربان کرنے کا میں حکم دیا اور پھر بھی ہم بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جی مجھ سے تو اب تقریباً یہ مہینہ ہو گیا مسئلے پوچھے جا رہے ہیں نا. اب تو مجھے پتا ہے جی قرض ہے جی میں نے پیسے دیے ہوئے قرضے کے لیے میرے تو وہ مل ہی نہیں رہے جی اب کیا کریں. یہ ایمانی جذبہ محو ہو چکا ہے، مٹتا جا رہا ہے. اس کو بیدار کیجیے، ایمانی جذبے کو بلند کیجیے. میں نے کہا ایمان بہت بڑی چیز ہے. ہمارے اندر ایمان آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے. ہیلے بہانوں سے ہم نے چھوڑنا نہیں ہے قربانی کو، بلکہ ہم نے جذبے سے قربانی اللہ کی راہ میں کرنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی پیش کر اور پریشان بھی نہیں ہوئے. اور جب یہ منظر دیکھا فرشتوں نے وہ حیران تھے پریشان تھے. یا اللہ یہ کیا ہے؟ بڑھاپے میں سہارا دیا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، دعائیں مانگ کے لیا ہے، اب اس کو ذبح کروا رہا ہے. بھلا باپ سے بھی کبھی بیٹے کو ذبح تو نے کروایا ہے؟ یہ کیسا منظر ہے؟ فرمایا تم نہیں نہ جانتے، یہ مجھے پتا ہے کہ یہ کیا ہونے والا ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب فرمایا تھا کہ میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں تو اسماعیل علیہ السلام نے بھی آگے سے کوئی بات نہیں کی ہے.
ابا جان میرا قصور کیا ہے؟ حکم تو آپ کو ملا ہے، حکم تو آپ کو ملا ہے، میرا قصور کیا ہے؟ ابھی تو 13-14 سال کی عمر ہے، کچھ وقت مجھے بھی جی لینے دو۔ آپ تو ساری زندگی بڑھاپا آ گیا، اتنی عمر تم نے زندگی میں گزار لی ہے، دنیا میں رہ لیا ہے، کچھ وقت مجھے بھی رہ لینے دے، مجھے ابھی سے قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہو۔ یہ نہیں کہا بلکہ عرض کیا یا ابا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یا میرے والد محترم، اللہ کی طرف سے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو پورا کر لیجئے۔ آپ چھری چلاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو مضبوط رکھنا، آپ کے ہاتھ نہ کانپیں، اور میں گردن کٹواتے ہوئے نیچے کانپوں گا نہیں، اف تک نہیں ہوگی، اور جان اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا انشاءاللہ من الصابرین۔ اگر میرے رب نے چاہا تو میں پھر صبر کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ اور ادھر چھری چلا رہے تھے اسماعیل علیہ السلام، اور یہ منظر بھی کیا تھا، ہم گلے پہ چھری چلاتے ہیں جانور کے، تو ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ نیچے کیا ہوا تھا، بدھی کے بال، گردن پہ چھری چلائی تھی، چہرے کے بل لٹایا تھا، اس طرح چھری چلائی، چھری نہیں چل رہی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے اس انتظار میں ہیں کہ کب چھری چلے اور میری قربانی رب کے دربار میں پیش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو فرمایا مینڈا لے جا جنت سے، اور اسماعیل علیہ السلام کو سائڈ پہ کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کی چھری نے اس مینڈے کو ذبح کر دیا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ ہاں ابراہیم، جو تو نے خواب دیکھا تھا اس خواب کو تو نے سچ کر دکھایا ہے، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں محسنین کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے جزا کیا دی کہ ان کی سنت کو آج تک باقی رکھا ہے اور قیامت تک باقی رکھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام دے دیا ہے، صلہ دے دیا ہے کہ تیری سنت کو ہم قیامت تک کے لیے باقی رکھیں گے، جب تک دنیا آتی رہے گی وہ ہماری بارگاہ میں جانور ذبح کر کے قربانی دیتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانی قبول فرمائے، اور جن کو ہمت نہیں ہوئی اللہ نے بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیک